بچوں آج ہم لوگ اپنی کلاس میں سبق سادگی کی مشق جو دی گئی ہے، جو ایکسرسائز دی گئی ہے، اس کو حل کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیا ہے پڑھیں اور سمجھیں۔ اس میں کچھ معنی دیے گئے ہیں، ان معنی کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھ لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔ جیسے لکھا ہے اطمینان مطلب سکون، چین، منظر مطلب نظارہ، خستہ خراب، خلیفہ مطلب پیغمبر سلم کے بعد آنے والے ان کے جانشین یا نائب، نجات مطلب چھٹکارا، بیتاب مطلب بے چین، مایوس مطلب نا امید، جس کو امید ختم ہو جاتی ہے، مطلب عالم مطلب عالم مطلب حالت، کیا عالم بنا رکھا ہے یعنی کیا حالت بنا رکھا ہے، محسر مطلب حاصل، جی بیٹھنا یہ ایک محاورہ بھی ہے، اس کو اداس مطلب دل ٹوٹ جانا یہ بھی محاورہ ہے، مایوس ہونا، بپتا یعنی مصیبت یعنی سمسیا پریشانی۔ تو اس طریقے سے آپ کے معنی ہیں، اور بھی جو معنی سبق کے دوران ہم نے بتائے ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں گے، اسی میں اضافہ کر لیں گے۔ پھر دیا ہے سوچیں اور بتائیں۔ اس میں کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے مناسب جواب لکھنا ہے۔ جیسے سب سے پہلے لکھا ہے غریب مسافر نے شہر میں جا کر کیا دیکھا، تو اس کے جواب میں آپ کیا لکھیں گے؟ غریب مسافر نے شہر میں جا کر دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے اور اس کے چہرے پر اطمینان، سکون اور خوشی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے مسافر کا دل کیوں ٹوٹ گیا، تو لکھیں گے مسافر شہر میں آ کر دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کو ڈھنگ کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ ایک مسجد میں ایک شخص کو دیکھا سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم یہ جواب لکھ لیں گے۔ پھر ہم اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کے لیے کیا کیا، تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کو اچھا کھانا کھلایا اور کچھ رقم بھی پیش کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ پھر اگلا سوال ہے، یہ ہو گیا ہمارا۔ اب یہ ہے مسافر کو کس بات پر حیرانی ہوئی، مسافر کو کس بات پر حیرانی ہوئی، تو اس میں جواب میں ہم لکھیں گے مسافر کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ جو شخص سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی تھی، یہی تو اس کو حیرانی ہوئی تھی دیکھ کر کے۔ کیسے لکھیں گے جواب؟ مسافر کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ جو کہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا تھا اس کے چہرے پر اطمینان اور خوشی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ پانچواں سوال ہے جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ کون تھے، تو آپ نے پڑھا ہی تھا، آخری میں لکھا تھا یہ خلیفہ حضرت علی رسول اللہ تھے۔ تو اس میں ہم لکھیں گے جو کہ سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ اس وقت کے خلیفہ حضرت علی تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کے یہ جواب مکمل ہو جائیں گے تینوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں کوئی لفظ بھرنا ہے، تو جب یہ لفظ بھر جائیں گے تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ ان کو بھر لیں گے۔ جیسے کیا لکھا ہے، چلتے چلتے اس کی نظر کس پہ پڑی تھی؟ مسجد پہ، تو یہاں لکھ لیں گے مسجد، یہاں مسجد آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہاں حالت اور بھی کیا تھی خراب تھی نا، خستہ تھی، تو یہاں پہ خستہ لکھ لیں گے، یہاں حالت اور بھی خستہ تھی۔ پھر کیا، بہرحال مسافر مایوسی کے عالم میں، یہاں عالم لکھ لیں گے۔ پھر کیا ہے، یہ کھانا جو کہ سوکھی روٹی سے بہت کیا تھا، بہتر تھا نا،
تو یہاں پہ ہم بہتر لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا تھا، اس شخص نے مسافر کو کچھ کیا دیا تھا، رقم بھی تو دیا تھا، پیسے، تو یہاں ہم رقم لکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کے جواب یہ فل ان دا بلینکس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے سیدھے جو ابھی آپ نے یہاں سوال پڑھے تو ان کے جواب بھی ہوں سیدھے، تو آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملے میں استعمال کرنا ہے، یعنی واکیہ پریوگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسافر، تو آپ ان کو واکیہ پریوگ کر لیں گے، لفظوں میں استعمال کر لیں گے۔ مسافر بس سے سفر کر رہا ہے، شخص مطلب انسان، شخص، پھر کیا ہے، خدمت کرنا یعنی سیوا کرنا، ٹھیک ہے۔ شہر کو بھی لکھ لیں گے، یہ سارے لفظوں کے استعمال کرنے ہیں، آپ لوگ کر لیں گے۔ بزرگ یعنی بوڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو پورا کر لیں گے۔ پھر دیا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو متضاد لکھنا ہے، یعنی ان کے الٹا لکھنا ہے، ان کو بلوم لکھنا ہے، ان کا اینٹونیمس لکھا ہے۔ بہتر، تو بہتر کا کیا ہو جائے گا، بدتر، بے دال تیرے، بدتر۔ پھر کیا لکھا ہے، مصیبت، تو مصیبت کا کیا ہو جائے گا، مصیبت یعنی پریشانی، خوشی، مصیبت کا کیا ہو جائے گا، خوشی ہم لکھ سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے، دور کا کیا ہو جائے گا، دور کا کیا ہو جائے گا، پاس۔ دیر کا کیا ہو جائے گا، جلدی، دیر کا کیا ہو جائے گا، جلدی، جیم لام دال چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ بھی پورا کر لیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دیا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ یہ کیا دیا ہے، اس سبق میں سوکھی روٹی، حسین خواب اور عمدہ کھانا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں لفظ سوکھی روٹی کی صفت یعنی خوبی، یہاں لفظ آیا صفت، صفت کے معنی کیا ہوتا ہے، خوبی، آپ کو بتائے تھے ہم۔ تو ان میں سوکھی کیا ہے، روٹی کی صفت ہے، یعنی اس کی وشیشتا ہے۔ حسین خواب کی صفت اور عمدہ کھانے کی صفت بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی ایسے الفاظ، یہاں دیکھیے اب ایک ڈیفینیشن نکل کے آ رہی ہے کہ ایسے الفاظ جن سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو، صفت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے، صفت۔ تو ہم لکھیں گے صفت اور ایک ہیڈنگ بنائیں گے، اور یہ اس کو پورا ہم یہ ڈیفینیشن بنا لیں گے اپنی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، صفت کی ڈیفینیشن لکھ لیں گے، یعنی جو کسی کی خوبی یا خامی کے بارے میں بتلائے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، صفت، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا لکھا، اس طرح نیچے دیے ہوئے لفظوں سے صفت کو الگ کر کے لکھنا ہے، یعنی اس میں یہ جو نیچے لفظ دیے گئے ہیں ان میں سے خوبی الگ کر کے لکھنا ہے۔ لکھا کیا ہے، خوبصورت شہر، تو شہر تو شہر، لیکن کیسا شہر، خوبصورت۔ یہ خوبصورت کیا لفظ ہے، خوبصورت لفظ کیا ہے، یہ صفت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عالی شان مسجد، تو کیسی مسجد، عالی شان مسجد۔ پھر کیا ہے، خستہ حالت، کیسی حالت، خستہ حالت، خستہ حالت صفت ہو گئی۔ پھر کیا ہے، سہانا منظر، تو یہاں سہانا ہو گیا۔ مایوس مسافر یعنی مایوس، کیسا مسافر، مایوس مسافر۔ تو اس طریقے سے یہ صفت چھانٹ کر کے آپ اس کو الگ کر لیں گے، الگ لکھ لیں گے۔ پھر لکھا ہے خشخط لکھیے، یہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں، آپ ان کے سوسا کو سب کو اچھے سے دیکھیں گے اور صاف 5 بار اچھے سے اس کو لکھ لیں گے، ان کی اسپیلنگ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں گے تاکہ یہ کبھی غلط نہ ہو۔ تو اس طریقے سے آپ کے پوری ایکسرسائز رہی، تو امید کرتے ہیں آپ لوگ ایکسرسائز اچھے سے اب کر پائیں گے۔